آج کے چیف گیسٹ، آج کے مہمان خصوصی، آج کی اس محفل کے دولہا، گریٹ سیلیبریٹیز، دا ون اینڈ اونلی گریٹ مین جناب محترم سجاد جہانیہ۔ سجاد جہانیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے، کلام سے نوازیں، تو ان کے آنے سے پہلے تالیوں کی گونج میں ایک دو منٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جیسا کہ کمپیئر نے کہا، میں شاعر نہیں ہوں اور میں آپ کو کوئی کلام نہیں سناؤں گا، میں صرف آپ سے مخاطب ہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ پچھلے 3.5 گھنٹے سے کلام سن کے آپ تھک چکے ہیں، اور ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ انسان انجوائے جو ہے وہ بھی، وہ فراز نے کہا ہے نا کہ سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، فراق جاں غسل تو کیا، وصال جاں فضا کی بھی، کہ وصال جو ہے اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس سے بھی انسان اکتا جاتا ہے، ہجر سے اور فراق سے تو انسان اکتاتا ہی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں بے انتہا اس عزت افزائی پر، اور سچی بات یہ ہے کہ خالد اقبال گجر صاحب مجھ سے پہلے کہہ گئے، میں یہاں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو میں سب سے پہلے جو حرف توصیف ہے وہ اپنے حاضرین کے نام کروں گا کہ آپ اتنے پیشنس کے ساتھ اور اتنی یکسوئی کے ساتھ یہ مشاعرہ سن رہے ہیں، اور اتنے طویل تقریبات میں ہال خالی ہو جایا کرتا ہے، لیکن ابھی تک آپ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور آپ نے بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی ہمارے مہمانوں کی جو آنے والے ہیں۔ لیکن ایک حوصلہ افزائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ پچھلے 3.5 پونے 4 گھنٹے سے ماشاءاللہ ان کی وہی انرجی ہے، نہ اس انرجی میں کوئی کمی آئی، نہ اس جوش میں، نہ ولولے میں، نہ جذبے میں کوئی کمی آئی۔ ہماری آج کے جو کمپیئر ہیں آج کی تقریب کے، میں نے اتنی لمبی تقریب میں انہوں نے ہر شاعر کے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کے لیے آنا ہوتا ہے، اور ان کا وہی جذبہ ہے جو یہاں میں 1:45 بجے آیا تو جو 1:45 بجے تھا۔ آپ کے لیے آپ کو سلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ انرجی ہے، یہ توانائی ہے، اس کو قائم و دائم رکھے۔ خواتین و حضرات، میں نے نثر لکھی ہے بہت زیادہ، کوئی 35-40 سال سے بچوں کی کہانیوں سے لکھنا شروع کیا تھا، اور پھر سنجیدہ ادب کی طرف آ گیا، فکشن کی بھی کتابیں ہیں 2-3، لیکن میں بڑا چاہتا تھا کہ میں شاعری کروں، میں شاعری کر سکوں، لیکن میں کر نہیں سکا۔ اس لیے چاہتا تھا کہ ہر مشاعرے میں نہ صحیح لیکن بیشتر مشاعروں میں شاعروں کو جاتے ہوئے لفافہ ملتا ہے، نثر نگار کو کچھ نہیں ملتا۔ تو لیکن گو کہ شاعری کا جو مادہ ہے وہ شعور سے نکلا ہے، لیکن شعوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی، کیونکہ میں نہیں کر سکا، میرا یہ تجربہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شاعری کر سکے۔ یہ کچھ اور ہی، اور غالب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ جو قلم کے چلنے کی آواز ہے، یہ فرشتوں کے پروں کی آواز ہے، وہ فرشتے جو آپ کے پاس میسج لے کر آتے ہیں، جو آپ کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ پچھلے پہر اٹھ جایا کرتے تھے، اور علی بخش ان کا جو ملازم تھا وہ کان دھرے بیٹھا رہتا تھا کہ کس وقت پوری طلب کر لیں۔ خواب کے دوران ان کو، اور خواب کو تو نبی کریم نے بھی نبوت کا ایک درجہ کہا ہے نا، آخری صحیح لیکن درجہ کہا ہے، تو اس میں ان کو آمد ہوتی تھی، اور وہ جلدی جلدی لکھ لیا کرتے تھے اور وہ بھول جایا کرتے تھے، کیونکہ صبح اٹھ کے پھر وہ ویسے یاد نہیں رہتا۔ تو گو کہ یہ شاعری کا مادہ شعور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شعور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ جو پیورسٹ تخلیق، خالص تخلیق اگر کوئی ہے، نثر بھی تخلیق ہے، لیکن اگر کوئی خالص تخلیق ہے تو وہ شاعری ہے۔ اور جناب علامہ نے اس کے بارے میں کہا، ہمارے تو رول ماڈل ہی وہی ہیں کہ حضور ملت بیضا تپیدن، نوائے دل نواز آفریدم، ادب گویت سخن را مختصر گو، تپیدم آفریدم آرمیدم۔ خواتین و حضرات، یہ 3 درجے ہیں تخلیق کے۔ تپیدن کہتے ہیں تڑپ کو، آفریدم کہتے ہیں تخلیق کو، اور آرمیدم کہتے ہیں آرام کو۔ بالکل ویسے ہی جیسے
ماں زچگی کے مراحل سے گزرنے کے سے پہلے تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس تکلیف سے گزرتی ہے تو تخلیق ہوتی ہے، اور اس تخلیق کے بعد وہ تسکین کے ایک تخلیق کار ہونے کی جو تسکین ہے اس میں چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل تخلیق بھی ویسی ہی چیز ہے، اور علامہ نے کہا ہے کہ میں نے اس ملت بیضا، اس روشن ملت یعنی اسلامی ملت جو ہے، جو امت ہے، اس کے سامنے جو میں نے شاعری کی ہے، جو میں نے خیالات رکھے ہیں، وہ ان 3 مراحل سے گزر کے رکھے ہیں۔ اور یہ آپ سب میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں جو حضرات یہاں پر اور جو خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر پڑھ کر گئیں، کہ آپ اس ایک عمل کا حصہ ہیں جو کہ بڑے ہی عرفہ اور بڑے اعلیٰ اور بڑے ہی چنیدہ لوگ جو ہیں ان کے حصے میں آتا ہے۔ میں صرف گزارش کروں کہ شاعری کی طاقت کی اگر ہم گزارش کریں تو ہم سے عالم انسانیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے نا۔ رسول کریم رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، ہر جہاں جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں، ان سب جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں اور وہاں کے سردار ہیں۔ اس میں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ نے رحمت فرمائی ہمیشہ، آپ نے اپنے چچا اور اپنے دوست حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی خاتون کو معاف کر دیا، اور آپ بے شمار آپ کی حیات مبارکہ میں واقعات ہیں جس میں آپ نے درگزر فرمایا اور معاف فرمایا۔ خواتین و حضرات، 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپے ہوں تو ان کو پکڑ کے لے آؤ اور ان کو سزا دو۔ ان میں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ مروان بن حکم تھے، جو رسول کریم کی نعوذ باللہ میمکری کیا کرتے تھے، ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے، اور دوسرے ایک شاعر تھے، قصیدہ باند ساتھ بڑا مشہور ہے، اس کے شاعر تھے کعب بن زبیر۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ رسول کریم کی شہرت سن کے تو یہ اسلام قبول کرنے کے لیے گئے، اور راستے میں ان کی نیت بدل گئی۔ وہ جو ایک کفار مکہ کا وتیرہ تھا، تو راستے میں نیت بدل گئی تو یہ راستے سے واپس آ گیا، اور پھر انہوں نے رسول کریم کی شان مبارکہ میں کیا کہیں گے اس کو، بد زبانی کی، بد گوئی کی، اور ایک قصیدہ لکھا ہجویہ آ کے رسول کریم کے گوش مبارک تک پہنچا وہ قصیدہ، تو آپ بہت دکھی ہوئے اور بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کعب بن زبیر کے بارے میں کہ یہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو پکڑ لاؤ، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اتنی پاور ہے شاعری میں کہ رحمت عالم کا دل دکھا سکتی ہے۔ میری کہنے کا مطلب یہ تھا، ان کو پکڑ کے لایا گیا، اور وہ ان کے بھائی نے ان سے معافی ان کی طرف سے طلب کی، اور پھر انہوں نے وہ قصیدہ باند سیاد عربی ادب کا آج بھی شاہکار ہے وہ لکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور آپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے نہ صرف اس کو معاف فرما دیا بلکہ اپنی جو چادر تھی یہ اتار کر اس کے گلے میں ڈالی۔ خواتین و حضرات، یہ چادر جو ہمارے بھائی نے دی ہے یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جب نبی خوش ہوتا ہے تو وہ چادر اتار کے اور اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ دل پاکستان والے کیا نام تھا ان کا، جنید جمشید، وہ ملتان آرٹس کونسل میں آئے تو ہمارے دوست نے ارینج کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 2 چاہتے ہیں، ہم 2 مضمون کوئی لوگ ان کے بارے میں پڑھیں۔ تو ایک نسیم شاہد صاحب ہمارے سینئر کالمسٹ ہیں، انہوں نے پڑھا، ایک میں نے پڑھا۔ تو وہ پہلے نسیم صاحب نے پڑھا تو ان کو انہوں نے اپنی چادر دی، یہ نبی کریم کی سنت کے عین مطابق، اور جب میری باری آئی تو وہ بھی ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی پھر دستار کھولی اور مجھے دی۔ سو یہ چادر جو ہے یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے جو ہمارے سندھی بھائی نے ہمیں دی ہے اور ہمیں پیش کی ہے، اس کو معاف کروا دیا گیا۔ ایک اور واقعہ حضرت حسان بن ثابت کا تو نام آپ نے سنا ہے نا، پہلے نعت گو شاعر ہیں۔ رسول کریم ایک دن محفل میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا، بکواس ہو رہی تھی اس طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے عرب کا ہر شخص ہی شاعر ہے، تو شاعری میں بکواسیات کی جا رہی تھی اس طرف سے۔ تو آپ نے محفل میں فرمایا کہ تم میرے وہ ساتھی ہو کہ جنہوں نے تلوار سے اور تیر سے میرا ساتھ دیا ہے، تو کیا تمہاری زبانیں گونگی ہو گئی ہیں کہ تم اس بکواس کا جواب نہیں دے سکتے؟ پھر حسان بن ثابت کھڑے ہوتے، ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں گا، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ بھی شاعر تھے، میں شاعر کی عظمت بتا رہا ہوں آپ کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی زبان نکال کے اور یہ ناک سے لگائی، آپ کوشش کریں آپ کی ناک کی پھنک سے اپنی زبان آپ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا یہ زبان مجھے اللہ نے اتنی لمبی بخشی ہے اور میں قریش کا کہ ایسی تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسان تم قریش کے بارے میں حجب گوئی کرو گے، میں بھی تو قریش کا حصہ ہوں نا۔ جواب سنیے گا شاعر کا، شاعر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور پھر حسان بن ثابت نے
نعتیہ ادب جو ہے اس کا عربی ادب میں پہلے قصیدے کہے جاتے تھے، عشقیہ مضامین کہے جاتے تھے، برہنہ مضامین کہے جاتے تھے، لیکن ایک نئی صنف کا انہوں نے آغاز کیا، اور جس کو حمدیہ نعتیہ ادب جس کو کہا جاتا ہے، اس کو مدحت نبوی جو ہے وہ ہمارے ہاں نعت کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حسان بن ثابت کی مسلسل جب نعتیں آنی شروع ہوئیں، اور جب رسول کریم کی شان انہوں نے شاعری کی زبان میں بیان کرنی شروع کی، قرآن تو پہلے ہی بیان کر رہا تھا، تو حسان بن ثابت نے جب بیان کرنی شروع کی تو اس کے بعد آہستہ 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 جو مخالف سمت سے آوازیں آ رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ یہ بھی ایک شاعر کی پاور ہے کہ ایک نبی کا دل بھی دکھانے کی، نبی رحمت عالم، نبی بھی عام نہیں، سردار الانبیاء، ان کا دل دکھانے کی طاقت بھی یہ رکھتی ہے، اور یہ ان کا دل لبھانے کی، ان کا دل خوش کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ میں آخر کلام میں صرف ایک جملہ، یہ اتنی لمبی میں نے تمہید جو کئی آپ سب کی خدمت میں جو شاعر حضرات ہیں، چونکہ آپ اسپیشل لوگ ہیں، آپ کو آمد ہوتی ہے، اللہ آپ کو جو ہے مضامین جو ہے بخشتا ہے، تو میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایسی شاعری کیجئے جو دوسروں کے دل کو لبھائے، جو دوسروں کے دل کو خوش کرے، جو دوسروں کے دل کو تفریح مہیا کرے، اور آپ کے لیے ان کے دل سے محبت نکلے، آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ ایسی شاعری مت کیجئے جو دوسروں کا دل دکھائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں عاصم بھوٹا صاحب اس قدر عزت افزائی کے لیے، اور جو تھوڑے سے بھی نامور لوگ ہوتے ہیں نا، خواتین حضرات، ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری باہر بڑی عزت ہے، گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ لائن سے پار 113 10 آر جو ہے یہ میرا آبائی گھر ہے، میرے دادکے ہیں، ادھر 110 10 آر جو ہے یہ میرے ننیال ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر اس قدر عزت افزائی، آپ سب نے بیٹھ کے اتنی تسلی سے، اتنے سکون سے میری یہ چند گزارشات سنی، اور عاصم بھوٹا صاحب نے اس قدر عزت افزائی کی، میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ تھینک یو۔